نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلولا كان من القرون من قبلكم، پس کیوں نہ ہوا کہ بستی والوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے، اولو بقیت ینہون عن الفساد، کوئی ایسے سمجھدار ایسے خیر لوگ ہوتے جو روکتے فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفوا فیہ، جو دولت دیے گئے تھے اس میں، وکانوا مجرمین، اور وہ تھے جرم کرنے والے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرے بستی کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور بستی والے اصلاح کرنے والے ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر رحم کیا تیرے رب نے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب بیان کرتے ہیں ہم آپ پر انبیاء کی خبروں میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جو ہم مضبوط کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور آ گیا آپ کے پاس ان واقعات میں حق، وَمَوْعِظَةٌ، اور واعظ، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، عمل کرو اپنی جگہوں پر، اِنَّا عَامِلُونَ، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، پس اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورہ ہود کا آخری رکوع آیات نمبر 116 سے لے کر 123 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے استقامت کے ساتھ مضبوط ہو جائیے اور حدود الہی سے تجاوز نہ کیجیے، ظالموں کی جانب میلان نہ رکھیں، نماز قائم رکھیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ 5 کام ایسے ہیں، 5 امور ایسے ہیں کہ اگر انسان ان پر کاربند رہے تو کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ سورہ ہود میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے واقعات کو بیان کیا جن پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے انبیاء تو ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ہر بستی میں، ہر علاقے میں کچھ سمجھدار، کچھ اہل خیر لوگ وہ تو ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی انبیاء کے ساتھ آواز میں آواز ملاتے اور وہ بھی اپنے قوم والوں کو، اپنی بستی والوں کو سمجھاتے اور اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتے، لیکن بہت کم کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کوئی ساتھ دیا انبیاء کا۔ اکثر لوگوں نے انبیاء کا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء جب اللہ کا حکم سناتے ہیں ان کے ساتھ بہت کم لوگ، یعنی قلیل لوگ اس دعوت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ہر دور میں، آج کے دور میں تو پھر بہت زیادہ دوری آ گئی ہے، جیسے جیسے انبیاء کے دور سے لوگ دور ہو رہے ہیں اور زیادہ خیر میں کمی آتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں قلیل لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آمین۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ کئی قومیں، کئی بستیاں تم سے پہلے، اولو بقیت ینہون عن الفساد، ان میں کوئی ایسے خیر لوگ کیوں نہیں تھے جو لوگوں کو فساد سے منع کرتے، لوگوں کو روکتے ظلم سے، لیکن ایسے کوئی نہیں تھے۔ ہاں الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، چند ایک لوگ تھے ایسے، اکثریت وہ انبیاء کی مخالف تھی۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں واقع ہے نا، اللہ کے 3 رسول ایک بستی میں گئے، وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، ایک آدمی آیا شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا اور اس نے آ کر انبیاء کی تائید کی۔ اکا دکا تو لوگ تھے، اکثریت لوگ جو تھی وہ سمجھانے والی کوئی نہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا ممن انجینا منہم، تھوڑے لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے۔ اکثر لوگوں کی کیا حالات تھے؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور اتباع کی ظالموں نے ان کی جو دولت دیے گئے تھے اس دنیا میں۔ اکثر مالدار لوگ چونکہ مال کے نشے میں تکبر کرتے ہیں اور انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی عوام اکثر انہی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں لوگ، جس کو دیکھتے ہیں اس کے پاس مال و متاع ہے، جس کے پاس دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہے، بس لوگ اسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے انبیاء کو اللہ نے دنیا کے مال و دولت تو دیے کوئی نہیں ہوتے، اس لیے لوگ ان سے دوری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چلا آ رہا ہے پہلی قوموں سے، اب تک یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ مالدار اکثر جو ہوتے ہیں وہ تکبر کر کے، اللہ کی آیات کا انکار کر کے نعوذ باللہ کفر کر دیتے اور غریب انبیاء پر ایمان لے آتے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہوا
بلال جیسے غریب لوگ تو ایمان لے آئے اور مکے کے رئیس لوگ وہ کفر ہی کرتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ فلا ہم ان غریبوں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، یہ فقیروں کے ساتھ آ کر بیٹھیں، غلاموں کے ساتھ آ کر بیٹھے، ہمارا اسٹیٹس اور مقام دیکھیں کتنا اونچا ہے، تو ہمارا اسٹیٹس یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں، ان کو اٹھائیے اپنی محفل سے تب ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی ان غریبوں کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے ہاں میرے ہاں جو عزت ہے ان غریبوں کی وہ ان رئیسوں کی کہاں عزت ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اکثر ظالموں نے انہی مالداروں کی اتباع کی اور مجرم بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب عذاب بھیجا تو ظلم تو کسی پر نہیں کیا، جب انہوں نے خود اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا کیا تب ان پر عذاب آیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تو ہلاک نہیں کرتا کہ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، بڑے نیک ہوں اور اللہ عذاب بھیج دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب وہ ظالم اللہ کے احکامات کی سے روگردانی کرتے ہیں تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہ کر دیا کہ سب کو نیک بنا دیتا تھا، رولا ہی مک جاتا۔ فرمایا نہیں، یہی تو آزمائش ہے نا، ورنہ تو ایسے تو اللہ نے فرشتے بنائے ہوئی ہیں نا، فرشتوں کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ نافرمانی کریں، انہوں نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل ہی کرنا ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا، راستے دو دکھائے، اور پھر اب تو کس راہ پر چلتا ہے، یہی تو کمال ہے نا۔ اصل چیز یہی ہے کہ اختیار ہو بندے کے پاس، پھر جناب بندہ برائی سے گناہ سے رک جائے، یہ کمال ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی ان میں نافرمان نہ ہوتا، کوئی ان میں باغی نہ ہوتا، سارے جناب پڑھ نمازہ جناب مسجد بھری ہوئی ہوتی۔ یہ اتنے لوگ نہ ہوتے جتنے اب ہم بیٹھے ہیں، مسجد میں جگہ نہ ملتی، ظاہر ہے سارے لوگ جو آ جائیں تو پھر تو ہماری مسجد کم نہ پڑ جائے۔ اگر فجر کی نماز میں سارے لوگ آ جائیں، جمعے والے دن اوپر بھی ہوتے، اوپر والے حال میں بھی، اب ظاہر ہے وہ انڈیا سے تو نہیں آتے نا، یہاں سے ہی آتے ہیں، حالانکہ جمعے والے دن اکثر ہمارے ساتھی ڈیوٹیوں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر ہوتے بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود مسجد اوپر سے بھر جاتی ہے، لیکن وہ نمازی کچھ ہیں 68 کے اور کچھ ہیں 8 کے، کچھ روز پڑھتے ہیں اور کچھ صرف 8ویں دن پڑھتے ہیں۔ اللہ سب کو 68 کا نمازی بنائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب لوگوں کو ایک ہی جماعت، ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، کوئی توحید والے ہوں گے، کوئی شرک والے ہوں گے، کوئی ایمان والے ہوں گے، کوئی کفر والے ہوں گے، کوئی نماز والے ہوں گے، کوئی بے نمازی ہوں گے، کوئی اللہ والے ہوں گے، کوئی شیطان والے ہوں گے، کوئی اللہ کی بات ماننے والے ہوں گے، کوئی نعوذ باللہ ٹھکرانے والے ہوں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف چلتا رہے گا، الا من رحم ربک، وہی اختلاف سے بچے گا جس پر تیرے رب نے رحم کیا ہو۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو ان کو پیدا کیا ہے، یعنی اسی لیے تو ان کو پیدا کیا ہے کہ اختیار دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون کس راہ پر چلتا ہے، ورنہ صرف عبادت کرنی ہوتی اور صرف اللہ اللہ کرنا ہوتا تو فرشتے پہلے سے موجود ہیں، وہ کر رہے تھے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی اختلاف کے لیے پیدا کیا، یعنی یہی اختلافی صفات دی ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھ دیا، شر کا مادہ بھی رکھ دیا، اور اب پتہ چلے گا کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کا یہ کلمہ بھی پورا ہوگا
کہ ہم ضرور جہنم کو بھریں گے جنوں اور انسانوں سے، سب سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جنت بھی بنا دی ہے، جہنم بھی بنا دی ہے، خیر بھی بتا دی ہے، شر بھی بتا دی ہے، خیر کی طرف جانے کا اختیار بھی دے دیا ہے، شر کی طرف جانے کا اختیار بھی دے دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے، چلنے کی طاقت دی ہے، چاہو تو چل کر مسجد میں آ جاؤ، چاہو تو چل کر جناب کسی اور غلط اڈے پر چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو مسجد چلنا چاہے تو اس کے پاؤں چلیں، اور جناب شراب خانے جانا چاہے تو پاؤں نہ چلیں، نہیں ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے۔ اللہ فرماتے اب تیری مرضی، ادھر چل یا ادھر چل، یہی تو تیری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ میں خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب جناب سورہ ہود میں کتنے واقعات بیان ہوئے تھے، کوئی ساتھی بتا سکتے ہیں جی؟ ایک اور بڑھاؤ، 7 سمجھ آئی نا؟ 7۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام کا، نمبر 2 ہود علیہ السلام کا، نمبر 3 صالح علیہ السلام کا، نمبر 4 ابراہیم علیہ السلام کا، نمبر 5 لوط علیہ السلام کا، نمبر 6 شعیب علیہ السلام کا، اور نمبر 7 موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ 7 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سنو۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، یہ سارے انبیاء کی خبریں، انبیاء کے واقعات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم ان واقعات کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات سے ایمان کیا ہوتا ہے بولو؟ مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہفتہ وار درس میں ہم انبیاء کے واقعات بیان کرتے ہیں، سنیے اور انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہم انبیاء کے واقعات اس لیے سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور ان واقعات میں آپ کے پاس حق پہنچ گیا، سچ پہنچ گیا، سچے نبیوں کے سچے واقعات ہیں، حق پر چلنے والے، حق کی طرف بلانے والے انبیاء کے سچے اور حق والے واقعات ہیں۔ وَمَوْعِظَةٌ، اور بڑی واعظ ہے، بڑی نصیحت ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور انبیاء کے واقعات میں ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت موجود ہے۔ اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ اچھا، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو پھر بتا دیجئے کہ پہلی قوموں کے حالات سن لیے، اب پھر ٹھیک ہے انتظار کرو۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، عمل کرتے رہو پھر اپنی جگہوں پر، نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر جو جی میں آئے کرتے رہو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی بے شک عمل کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی فرما برداری والے عمل کرتے ہیں، تم کفر کرتے رہو۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، ابھی تو فیصلہ ہوگا نا جی۔ اللہ، اور یہ بہت سخت وعید ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو پھر انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، صبر کرو، پھر فیصلے کا دن آنے والا ہے، ایک دن تو رب فیصلہ کرے گا نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور آخری آیت میں پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا جی۔ ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، انہوں نے ان کو انسان سمجھا اور ان کے لیے بچڑے کا گوشت بھنا ہوا لے آئے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے پاس مہمان گئے تھے، انہوں نے ان کو لڑکے سمجھے اور ڈر کر پریشان ہوئے کہ یہ مہمان کیوں آیا ہے، تو اللہ نے بتایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کے، ہر چھپی چیز کو جاننے والا کون ہے؟ سورۃ النمل میں کیا فرمایا؟ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمانوں میں کوئی جانتا ہے نہ زمین میں کوئی جانتا ہے غیب کو، الا اللہ، کون جانتا ہے؟ اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے اس سورہ میں پڑھا کہ جب لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو نہ مانا
تو پھر انبیاء کی دعوت کو نہ ماننے والوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سارے امور لوٹ کر اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ساری کائنات کا مختار کل کون ہے؟ اللہ۔ ذرے ذرے پر اس میں اختیار ہے۔ قوم نوح کو کیسے برباد کر دیا، پانی پر اختیار اللہ کا، ہوا کے ذریعے قوم ہود کو برباد کر دیا، معلوم ہوا ہوا پر اختیار بھی اللہ تعالیٰ کا۔ چیخ کے ذریعے فرشتے نے چیخ ماری، قوم سمود کو برباد کر دیا، معلوم ہوا فرشتوں پر اختیار بھی اللہ کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، سارے کے سارے معاملات لوٹ کر کس کی طرف جاتے ہیں؟ اللہ۔ اور تیسری بات، انبیاء نے دعوت دی تھی، نوح علیہ السلام کی دعوت میں ہم نے پڑھا یا قوم اعبدوا اللہ، ہود علیہ السلام کی دعوت میں پڑھا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح باقی انبیاء فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس عبادت بھی اللہ کی کیجئے، بھروسہ بھی اللہ پر رکھیے۔ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا نا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پچھلے صفحے پہ اوپر لکھے ہوئے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ڈٹ جا میرے محبوب جس طرح میں نے حکم دیا۔ جب ڈٹ جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھ کر ڈٹ جا، کائنات والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، ہر ایک کے اعمال کو دیکھنے والا جاننے والا بھی کون ہے؟ جی اللہ۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، بس ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ بستیاں جو تم سے پہلے گزری ان میں کوئی اہل خیر لوگ ہوتے جو روکتے فساد سے زمین میں، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور اتباع کی ظالموں نے جو مال و دولت دیے گئے تھے اس میں، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کے ساتھ اور بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا، ولذالک خلقہم، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا، وتمت کلمۃ ربک، اور پورا ہو گیا کلمہ تیرے رب کا، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، یعنی سب سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہم سب بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء الرسل، انبیاء کی خبروں میں سے، ما نثبت به فؤادک، جو ہم مضبوط کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، وجاءک فی هذه الحق، اور آگے آپ کے پاس ان واقعات میں حق، وموعظۃ، اور واعظ، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ایمان والوں کے لیے، وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، عمل کرو اپنی جگہوں پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں اور زمین کے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔